بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ میں پروفیسر اعظم ساگر ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ خوش و خرم زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی سبھی کو ہنستا مسکراتا کھلکھلاتا خوش اور آباد رکھے۔ یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے ناظرین، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے تاکہ یہ ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچ پائے اور زیادہ لوگ ان باتوں کو جان پائیں، سمجھ پائیں، پرکھ پائیں، اپنی بات کہہ پائیں کہ جو باتیں میں آج کی اس ویڈیو میں کرنے والا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ فیکٹس ہیں جو میں آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں۔ سنیے گا، انجوائے کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کیجئے۔ عورت ایک بچے کو کیوں جنم دیتی ہے؟ اپنے شوہر کے بچے کو ایک بیوی کیوں جنم دیتی ہے؟ مطلب یہ وہ سوال ہے کہ جو ایک لمبا عرصہ میرے ذہن میں کلبلاتا رہا، میرے ذہن میں بار بار یہ سوال آتا رہا کہ وائی، مطلب ایک عورت کیا ماں بننے کی خواہش ہوتی ہے کہ جو عورت کو 9 مہینے تکلیف برداشت کرنے پر مجبور کرتی ہے وہ خواہش، یا ماں کے عہدے پر فائز ہونے کی وہ خواہش ہوتی؟ مطلب کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ایک عورت کے اندر ایک جذبہ پیدا کرتی ہے ماں بننے کا، اپنے شوہر کے بچے کو جنم دینے کا؟ وہ کون سا جذبہ ہوتا ہے؟ میں جب میری بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم تھا، جب فارس اس دنیا میں آنے والا تھا، جس دن میں لے کر گیا ان کو ہاسپٹل ڈیلیوری کے لیے، تو اب یہ رات کے تقریباً میرے خیال سے 9 بجے کا ٹائم تھا جب ہم ہاسپٹل گئے۔ تو اب عید کا دن تھا، مزے کی بات ہے، اب عید کا دن ہے، ہاسپٹلز بند ہیں، سارے سرکاری ہاسپٹلز کھلے ہیں، پرائیویٹ بند ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پرائیویٹ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پیسے دینے ہوتے ہیں اور اپنا کام لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، آپ کی جیب میں پیسے بھی ہیں، آپ پیسے دیں گے، آپ کو جس طرح کی فیسلٹیز چاہیے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ ہاسپٹل میں کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، سب کا ایک جیسا ٹریٹمنٹ ہوگا۔ جب پرائیویٹ ہاسپٹل بند ہے تو آپ نے سرکاری میں جانا ہے۔ تو میں عید کا دن تھا، پرائیویٹ بند تھے، میں سرکاری ہاسپٹل میں لے کر چلا گیا۔ اب ہمیں جو ہے وہ ہمارے DHQ سے، ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے ہمیں شفٹ کر دیا، جی آپ انہیں جو ضلعی ہاسپٹل میں لے جائیں۔ تو میں ضلعی ہاسپٹل میں لے کر چلا گیا۔ اب یہاں پر ڈسٹرکٹ لیول کا ہاسپٹل ہے، یہاں پر چھوٹا سا ہاسپٹل ہے، ایریا بھی چھوٹا لگتا ہے، تو یہاں پر اتنا زیادہ رش نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر جب ضلعی لیول کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو ظاہر ہے پورے ضلع کو وہ ہاسپٹل کور کر رہا ہے، تو وہاں پر رش بھی بڑا زیادہ ہوگا، دن بھی عید کا ہے، سینئر ڈاکٹرز بھی چھٹی پر ہیں، جونیئر ڈاکٹرز وہاں پر موجود تھیں، بے انتہا رش لگا ہوا ہے، نمبر ہی نہیں آ رہا، چیک اپ ہی نہیں ہو رہا۔ ادھر سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ تکلیف ہے محترمہ کو، ادھر سے ٹائم نہیں مل رہا، ڈاکٹرز رسپانس نہیں کر رہی، بات نہیں سن رہی، اور اگر بات سن رہی ہیں تو وہ لڑ رہی ہیں۔ مطلب حالت اس طرح کی ہے، اتنا زیادہ پریشر ہے ان کے اوپر، اتنے پیشنٹس ہیں، اوپر سے جو ہے وہ بہت سارے پیشنٹس ایسے ہیں جو کرٹیکل سچویشن ہیں، ڈیتھ بھی ہوئی وہاں پر۔ تو ایک عجیب سا بھگدڑ سی مچی ہوئی ہے، عجیب سا شور ہے، عجیب سا پریشر ہے، اور اس سچویشن میں جو ہے وہ میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں کہ یار مطلب کیا کرنا ہے یہاں پر، تو اتنا زیادہ رش ہے اور ادھر محترمہ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو خیر، اب رات کے 9 بجے سے جو ہے وہ یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، ان کو تکلیف ہے، اور صبح تقریباً میرے خیال سے کچھ 4-5 بجے کا ٹائم تھا جب فارس اس دنیا میں آیا۔ جب اب وہ ساری رات جو ہے وہ انہوں نے تکلیف برداشت کی، اور صبح جا کے ان کی ڈیلیوری ہوئی میری وائف کی، ٹھیک ہے۔ ساری رات جو ہے وہ یہ بھی تکلیف میں رہیں اور میں بھی بھاگ دوڑ میں لگا رہا، کبھی ڈاکٹرز ہمیں کچھ کہہ دیں، کبھی کچھ کہہ دیں، کبھی کہیں جی آپ بلڈ کا ارینجمنٹ کر لیں، کبھی کہہ دیں جی آپ کچھ کر لیں، کبھی کچھ کر لیں۔ میں جو ہے وہ کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، کبھی ادھر بھاگ رہا ہوں، کبھی کوئی میڈیسن لے کے آ رہا ہوں، کبھی کچھ لے کر آ رہا ہوں، کبھی کچھ لے کر آ رہا ہوں پوری رات۔ اب میں جو ہے وہ اپنے سٹی سے آؤٹ ہوں، میرے پاس بائک بھی نہیں ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل سے باہر جانا، بھاگ بھاگ کر جو ہے وہ میرا تھکن سے برا حال، ٹانگیں جو ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں، جسم جو ہے وہ تھکن سے چور ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں کہیں گر جاؤں، مطلب لیٹ جاؤں، سڑک پر ہی گر جاؤں اور وہیں پر سو جاؤں، یہ میری حالت ہوئی پڑی ہے، بہت برا حال ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے میری وائف مطلب اندر تکلیف میں، بھائی میں کیسے باہر سو سکتا ہوں، تو میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، اندر جو ہے وہ محترمہ بھی تکلیف میں ہے، وہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔
صبح جب 4 ساڑھے 4 5 بجے کا ٹائم تھا، جب فارس اس دنیا میں آ گیا، مطلب مجھے تسلی ہو گئی کہ اب سکون ہے، آرام ہے، میں آ کر سکون سے جو ہے وہ نیچے بینچ پڑا ہوا تھا، میں وہاں پر بیٹھا. تو اس وقت بیٹھے بیٹھے مجھے میرے سوال کا جواب ملا کہ عورت اپنے شوہر کے بچے کو جنم کیوں دیتی ہے، اس دنیا میں کیوں لے کر آتی ہے. مطلب میری وہ جو تھکن تھی، میری جو وہ بھاگ دوڑ تھی، وہ کچھ بھی نہیں تھی، ایک ذرا برابر بھی نہیں تھی اس کی اس تکلیف کے کہ جو اس نے اندر بیڈ پر لیٹ کر فیل کی تھی، اسٹریچر پر لیٹ کر جو اس نے برداشت کی تھی، اس تکلیف کے آگے میری وہ بھاگ دوڑ ایک رتی برابر بھی نہیں تھی. اور پھر جو پورے 9 مہینے برداشت کی، وہ تو ظاہر ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے. وہ کیوں کیا یار، اس نے، ایک عورت کیوں کرتی ہے؟ مجھے وہ جواب اس دن ملا کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے. وہ اس کے جیسا انسان اس دنیا میں لے کر آنا چاہ رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے ساتھ پیار کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے. تو وہ چاہتی ہے کہ اس جیسے اور انسانوں کو وہ اس دنیا میں لے کر آئے. باقی ساری چیزیں تو ظاہر ہے وہ تو ہیں ہی ہیں، وہ ماں بھی بننا ہے، اس کے پیچھے ماں بننے کا خواہش کا جذبہ بھی جو ہے وہ برے کار ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لائک سسرال میں بچہ ہو جائے تو جو ہے وہ وہ بہو کے قدم مضبوط ہو جاتے ہیں، وہ ساری باتیں وہ الگ باتیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فیکٹ جو ہے، جو عورت کے ایموشنز ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ اپنے شوہر کے بچے کو اس دنیا میں لے کر آنا، وجہ کیونکہ وہ اپنے شوہر کو پسند کر رہی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے شوہر کو پسند نہ کرے تو شاید وہ مطلب اس کے اس کی نسل کو آگے ہی نہ بڑھائے، ٹھیک ہے. کیونکہ وہ اپنا سب کچھ اس کو سونپ چکی ہوتی ہے، تو وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس جیسا اور انسان بھی اس دنیا میں آئے. جو مجھے وجہ سمجھ آئی اس دن بیٹھ کر وہ یہ تھی. تو مطلب یہ تھی وجہ جس کی خاطر عورت اتنے زیادہ تکلیف اور دکھ برداشت کرتی ہے. لیٹس امیجن، عورت کے اس جذبے کے باوجود جب مرد اس کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، جب اس کی موجودگی میں 8 مہینے افیئر چلاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جب دوسری شادی کر لیتا ہے تو پہلی والی کو ذلیل کرتا ہے، اس کو رسوا کرتا ہے، اس کو طنز کرتا ہے، اس کو ٹیز کرتا ہے، اس کو جلاتا ہے، اس کو برا بھلا کہتا ہے، اس کو وارننگز دیتا ہے، اس کے لیے دھمکی امیز لہجہ اختیار کرتا ہے، اس کو گراتا ہے، اس کو نیچا دکھاتا ہے، تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. میں جو ہے وہ معذرت خواہ ہوں، میں باقی چیزوں کی جانب آنے سے پہلے تھوڑی بات لمبی ہو رہی ہے، لیکن جب تک یار بات پتہ ہے، جب تک بات ساری بتائی نہ جائے نا تو بات بتانے کا بھی مزہ نہیں آتا، ٹھیک ہے. ایموشنز، جذبات. ایک دفعہ جو ہے وہ ایک اونٹنی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذبح کیا گیا. ایک اونٹنی کو ذبح کیا گیا، تو اس اونٹنی کے جب اس کو ذبح کر لیا گیا تو اس کے جگر کے اوپر کالا داغ تھا، کالا نشان تھا بہت بڑا. تو اب وہ کیوں تھا؟ حضرت علی نے جو ہے وہ بلایا اس کے مالک کو جس سے وہ خریدی تھی، اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے، مطلب ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا جی اور تو کچھ نہیں ہوا، نہ تو یہ کبھی بیمار ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی اس طرح کا میٹر ہوا ہے، بس صرف ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب اس کی ماں کو میں نے ذبح کیا تھا تو یہ اس وقت چھوٹی تھی، تو یہ سائڈ پر بیٹھ کر دیکھ رہی تھی جب میں اس کی ماں کو ذبح کر رہا تھا، تو اسی وقت سے جو ہے وہ اس کے جگر پر کالا نشان پڑ گیا ہے، ٹھیک ہے. ماں وہ چیز ہے، بچے وہ چیز ہیں، جذبات، ایموشنز، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جگر پر داغ لگا دیتی ہیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی جب مرد کو اپنے بچوں کا اور اپنے بیوی کی پرواہ نہیں رہتی، فکر نہیں رہتی، تو کیا بیتتی ہوگی ان پر. اوپر سے ان کے ساتھ جب یہ والا سلوک کیا جائے تو کیا بیتتی ہوگی ان پر. کیا ان کے جگر پر کالا داغ نہیں لگتا ہوگا؟ کیا ان کے جگر پر کٹ نہیں لگتے ہوں گے جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے؟ بچے کیوں نہ بیمار ہوں پھر. بچے ظاہر ہے پھر بچوں نے بیمار ہونا ہے نا، کہ جب بچوں کو یہ سب کچھ دیکھنے کو مل رہا ہے، جب ان کے سامنے ماں ٹوٹی ہوئی ہوگی، جب ان کے سامنے ماں جو ہے وہ اندر سے زخمی ہوگی اور دھڑا دھڑ رو رہی ہوگی، وہ بری طرح سے بددل ہوگی، تو بچے تو ڈیفینیٹلی بیمار ہوں گے. باپ بھی پاس نہیں ہے تو بچوں نے تو بیمار ہونا ہی ہے. ڈیڈی صاحب کہتے ہیں کہ کافی لوگوں کے کامنٹس آ رہے ہیں کہ فادیہ اور دعا بیمار ہیں. تو یار نارملی بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، نارملی بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈیڈی صاحب کے بچے بیمار ہوتے رہتے ہیں، ظاہر موسم ہے، بچوں پر افیکٹ کرتا ہے،
سامنے کے جو حالات چل رہے ہوتے ہیں والدین کے، وہ بچوں پر ایفیکٹ کرتے ہیں، بچے ہر چیز کا اثر زیادہ لیتے ہیں، زیادہ بیمار ہوتے ہیں، وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن جب بچے بیمار ہوتے ہیں نا تو والدین بچوں کی کیئر کرتے ہیں، والدین بچوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، والدین بچوں کے سر پر پہرا دیتے ہیں، بچوں کو ہلکی سی کھانسی بھی آتی ہے تو والدین کو اس کی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو ہلکا سا کٹ بھی لگتا ہے تو بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، والدین کو تکلیف ہوتی ہے اگر بچوں کو چھوٹا سا کٹ بھی لگتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے خود کو لگاؤ۔ یہاں پر تو باپ عیاشیاں کر رہا ہے، ماں بیچاری جو ہے وہاں پر خوار ہو رہی ہے، سنبھال کر باپ عیاشیاں کر رہا ہے، باپ کی جو ہے وہ چمک چلو نہیں ختم ہو رہے، باپ کے عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، تو بچے بیمار ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ بچے سب کے بیمار ہوتے ہیں، لیکن سب اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہیں کرتے جو آپ کر رہے ہیں، یہی فرق ہے۔ پھر پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یار میں ڈاکٹر نہیں ہوں، نہ تو میں ڈاکٹر ہوں نہ میں کچھ ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں نہ میں کچھ ہوں۔ بالکل بات ٹھیک ہے، آپ کی اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ باپ بھی نہیں بن پا رہے، آپ ڈاکٹر تو نہیں بنے لیکن آپ باپ بھی نہیں بن پا رہے محترم، آپ بے غیرت ہو چکے ہیں، ڈھیٹ ہو چکے ہیں، آپ کو فرق نہیں پڑتا، ورنہ کبھی بھی ایک باپ اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میرا بچہ اگر بیمار ہو گیا تو میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اور یار سب سے بڑھ کر بہترین ڈاکٹر ہی باپ ہوتا ہے، ماں ہوتی ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہی ماں ہوتی ہے، سب سے بہترین ٹیچر ہی باپ ہوتا ہے، سب سے بہترین پیر ہی باپ ہوتا ہے، رہبر جسے کہتے ہیں، مرشد، سب سے بہتر رہبر مرشد ٹیچر ہی ماں ہی ہوتی ہے، والدین ہی ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر۔ اور یہاں پر باپ کہہ رہا ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، اور بھائی تم انسان ہی نہیں ہو، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ ڈاکٹر نہیں ہیں تو آپ انسان ہی نہیں ہیں بھائی، کیونکہ انسانیت کیا ہے؟ آپ کے اندر ایموشنز اور جذبات ہوتے ہیں، بس دیٹس اٹ، یہی انسانیت ہے، آپ کے اندر عقل اور شعور ہوتا ہے، یہی انسانیت ہے۔ اگر آپ کے اندر سے وہ سب ختم ہو گیا ہے تو آپ کے اور جانوروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ وہ بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، مست ماحول ہے، آپ بھی کھاتے پیتے ہیں، مست ماحول ہے، کوئی پرواہ نہیں دنیا داری کا، کوئی پرواہ نہیں ہے آپ سے منسلک لوگوں کی، تو آپ میں اور انسانوں میں آپ ڈاکٹر تو کیا آپ انسان بھی نہیں ہیں بھائی، آپ انسانیت بھی کھو چکے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ میں فاطمہ کو کال کرتا تھا تو بات کر لیتا تھا، اب اس نے واٹس ایپ سے ای بلاک کر دیا ہے، سب کچھ ختم کر دیا ہے، سب کچھ فاطمہ نے نہیں ختم کیا۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، فاطمہ نے اگر بلاک کیا ہے تو آپ کوئی لنڈن میں تو نہیں بیٹھے ہوئے، آپ امریکہ میں نہیں بیٹھے ہوئے، نہ تو آپ جرمنی میں ہیں، آپ ادھر یزمان میں جھاق مار رہے ہیں، تو کتنا دور ہے یزمان کراچی سے؟ اگر یزمان والی آپ کو کراچی سے کھینچ سکتی ہے تو کیا کراچی والے بچے آپ کو یزمان سے کراچی نہیں کھینچ سکتے؟ پریورٹیز کا فرق ہے نا، یہاں پر جو ہے وہ اس کو انجیکشن کی ضرورت ہے تو آپ بھاگے بھاگے آتے ہیں، وہاں پر بچے جو ہے وہ کھانسی سے برا حال ہے، بچے بری طرح سے جو ہے وہ بچوں کی طبیعت خراب ہے، چھاتی جو ہے وہ بند ہوئی پڑی ہے، کھرکھراہٹ ہو رہی ہے، سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا پرابلمز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر نہیں جایا جا رہا، کیوں؟ کیونکہ بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں، بس بیویاں بیمار نہیں ہوتی، اور خاص طور پر جو دوسری بیویاں وہ بیمار نہیں ہوتی، اگر وہ بیمار ہوئے تو وہاں پر انجیکشن کی بہت اشد ضرورت ہے، بچوں کو ضرورت نہیں ہے، تو آپ یزمان میں ہی تو بیٹھے ہیں، کتنا سفر ہے، رات کو بیٹھے صبح وہاں پہنچ جائیں۔ بچوں کو میڈیکیشن کی نہیں توجہ کی ضرورت ہے، جو ان کو نہیں مل پا رہی، توجہ ملے گی تو میڈیکیشن کی ضرورت نہیں پڑنی، ایسے ٹھیک ہو جانا ہے، بس یہی پرابلم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فاطمہ نے اگر بلاک کیا ہے تو واٹس ایپ سے بلاک کیا ہے نا، نمبر تو بلاک نہیں کیا، انسٹاگرام تو بلاک نہیں کیا، میسنجر تو بلاک نہیں کیا، بھائی وہ تو آپ سے پیار کی دعوے دار ہے نا، اور جو پیار کے دعوے دار ہوتے ہیں وہ ایک نہ ایک رستہ کھلا رکھتے ہیں، غصے کا اظہار کرنا ہوتا ہے نا تو غصے کا اظہار کرتے ہیں لیکن رستہ کھلا رکھتے ہیں، سارے رستے بند نہیں کرتے، تو سارے راستے تو بند نہیں کر دیے ہوں گے نا بھائی، ویسے بھائی نہیں کہنا چاہیے لیکن عادتاً میرے منہ سے نکل رہا ہے، لیکن نہیں کہنا چاہیے، آپ ڈیزرو نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ پرائیورٹیز کا فرق ہے، جب آپ کرنا چاہیں، جب آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں تو ایک کام کو کرنے کے 570 طریقے ہوتے ہیں، اس سے شادی کرنے کے لیے، فریش وائف سے شادی کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے، آپ کے پاس کتنے طریقے تھے، ایون کہ آپ نے دیوار میں ٹکرے مارنے والا طریقہ بھی استعمال کر لیا، ایون کہ آپ نے وہ بے فضول میڈیسن لینے والا طریقہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیا، آپ نے سارے طریقے استعمال کر کے دیکھ لیا، اپنی گاڑی وہاں پر بہانے سے کھڑی کر کے دیکھ لی، اپنا ایکسیڈنٹ کروا کے دیکھ لیا، آپ نے ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ سارا کچھ آپ نے کروا کے دیکھ لیا، ایک کام کو کرنے کے آپ کو 570 طریقے آ رہے تھے، تو اب فاطمہ سے کانٹیکٹ کرنے کے آپ کو طریقے نہیں آ رہے۔ پریورٹیز کا فرق ہوتا ہے، جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں نا
تو آپ کر گزرتے ہیں. آپ اس کے لیے آپ کو طریقے بہت آتے ہوتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کرنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا, میں بھی باپ ہوں, انسان ہوں, جانور نہیں ہوں. آپ باپ تو ہیں لیکن انسان بھی نہیں ہیں اور جانور بھی ہیں. کیونکہ انسان کبھی بھی اپنے بچوں کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں. اس جملے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں. ہو بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہو بھی گئے تو کیا جاتا ہے؟ خود ہی ٹھیک بھی ہو جائیں گے, کیا فرق پڑتا ہے؟ بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں. اس بات کا یہ مطلب ہے بھائی جان. پھر کہتے ہیں جی میں کس سے کال کر کے پوچھوں. اچھا, میں باپ ہوں, انسان, اوکے ہو گیا. مجھے بھی اپنے بچوں کی یاد آتی ہے. اچھا, پہلے کیوں نہیں دسیا یار؟ آپ کو بھی بچوں کی یاد آتی ہے؟ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں پھر؟ آپ کو بچوں کی یاد آتی ہوتی تو بچوں کی ہلکی سی سوئی چبھنے پر آپ جو ہے وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتے ہیں. آپ تو یہاں پر پھر رہے ہیں, تو یاد کہاں سے آتی ہے بھائی؟ بچوں کی یاد آ رہی ہے تو مطلب آپ دنیا کے کسی تیسرے کونے میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. یاد آ رہی ہے تو جائے نا. بچے بھی یاد کر رہے ہیں, مس کریں, یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ نہیں یاد آتی, جھوٹ بول رہے ہو. کہتا لیکن کوئی بات نہیں, کوئی بات ہی نہیں کرواتا تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے بتائیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, اتنا بیچارہ ہے یہ بندہ, کتنا بیچارہ ہے. اس کو کوئی بات ہی نہیں کرواتا اس کے بچوں کے ساتھ. اس کو تو گھر سے دھکے مار کے نکال دیا ہے. اس کو تو جو ہے وہ گھر میں کوئی گھسنے نہیں دیتا. اس نے کوئی غلطی نہیں کی, اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, اس نے کوئی برائی نہیں اس کے اندر, بس اس کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس بندے کو بیچارے کو جو ہے وہ گھر پہ نہیں جانے دیا جا رہا ہے. جب گھر پہ جاتا ہے اس کو روٹی کا کوئی نہیں پوچھتا, اس کو پانی کا گلاس نہیں ملتا, اس کو بچوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا. اس سے اس کا حق چھین لیا گیا ہے, اس سے اس کی ساری خوشیاں چھین لی گئی ہیں. اس بیچارے کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اس سے اس کا موبائل چھین لیا گیا, موبائل توڑ دیا گیا. اس کی کوئی بات ہی نہیں کرواتا, اس کو خود کو کال بھی نہیں کرنی آتی, اس کی بالکل بھی کوئی بھی اس کے بچوں کے ساتھ اس کو کانٹیکٹ نہیں کروا رہا. یہ تو بہت ہی بیچارہ, بہت ہی معصوم بندہ ہے. وہ کوئی اس کے لیے کوئی چندے شندے کا ارینجمنٹ کرو یار, تاکہ اس کو موبائل مل سکے, اس بھوکڑ بیکاری کو. پھر کہتا ہے لیکن ان کی بات نہیں کرواتا. اوکے, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, میں نے شادی کی ہے. یہ سنیے, یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. کہتا ٹھیک ہے, میں نے شادی کی ہے, کوئی گناہ تو نہیں کر لیا میں نے, کوئی گناہ تو نہیں کر لیا میں نے, اور بھی دنیا ہے, شادیاں کی ہیں, صرف میں اکلوتا نہیں ہوں. وہ کہتا جی میں نے اکیلے نے شادی نہیں کی ہے, اور بھی دنیا ہے جو شادیاں کرتی ہیں, میں کوئی اکلوتا نہیں ہوں. آپ کی بات, اصل میں یہ بات ہے ساجد کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ ساجد نے بھی تو شادی کی ہے نا. اب نام نہیں نہ لے سکتا, پتہ ہے لوگوں نے لتر مار رہے ہیں منہ پہ, لیکن بھائی سمجھنے والے سمجھ آتے ہیں. اچھا, کہتا جی اور بھی دنیا ہے شادیاں کرتی ہیں, میں کوئی اکیلا نہیں ہوں جس نے شادی کی ہے. بھائی اور دنیا جو شادیاں کرتی ہے وہ اتنا چچور پنا نہیں کرتی جتنے تم کر رہے ہو. چچورے نہیں بنتے وہ. مطلب ساجد, چلو ساجد کی بات کر لیتے ہیں, باقی دنیا کی چلو چھوڑ دیتے ہیں. ساجد کی بات کر لیں, اس نے شادی کی دوسری, لیکن وہ چچورا نہیں ہے, نہ تب تھا نہ آج ہے. وہ جس طرح تم چچور پنا کرتے ہو نا, وہ نہیں کرتا. کیا کہتے ہو؟ میرا ڈوریمون, میرا ڈوریمون. ڈوریمون کو دھکا دیتے ہیں, ڈوریمون کو پہلے بٹھاتے ہیں, ڈوریمون ایسے, ڈوریمون ویسے, پتہ نہیں. مطلب یقین کرو, بے شک تم اپنی بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو تو ویلوگ دیکھنے کو دل نہیں کرتا جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے. واہ حیات والے, چچور پنا, ذرا سا بھی شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ چچور پنا نہیں کرتا اگر اس نے شادی کیا تو. مطلب وہ ریزرو سا رہتا ہے, وہ بڑے طریقے سے جو ہے اپنی دونوں فیملیز کو لے کر چلتا ہے. اس نے شادی تو کی ہے دوسری, لیکن وہ اپنی دوسری وائف کے ساتھ جا کر بیٹھ کر وہ پہلی وائف کو گالیاں نہیں دیتا, اس کو برا بلا نہیں کہتا, اس کو دھمکیاں نہیں دیتا, اس کو ہراساں نہیں کرتا. وہ دوسری وائف سے ویڈیوز بنا کر پہلی وائف پر کیچڑ نہیں اچھلواتا, پہلی وائف کے اوپر بکواسیات نہیں کرواتا. وہ چھچورا نہیں ہے. وہ تمہارا اس کے ساتھ کیا مقابلہ, اور تم اس کی سائڈ کی بات کیوں کرتے ہو؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ تم کیا کرتے ہو, پھر اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا, پھر اس کی مثال دینا کہ اس نے بھی شادی کی ہے. اس نے شادی ضرور کی ہے, لیکن وہ گھٹیا پن پر نہیں اترتا جس طرح سے تم اتر آتے ہو. ابھی بے شک اس نے شادی کی ہے, لیکن ابھی بھی اس کے بچوں کو تکلیف ہو تو اس کی جان پر بنی ہوئی ہوتی ہے. ابھی بھی بھاگا بھاگا جاتا ہے وہ, ابھی بھی اس کو بچوں کو کوئی مسئلہ ہو, ابھی بھی وہ بچوں کے لیے ایون کہ لوگ اس کو نوکر تک کہتے ہیں ستارہ کے گھر کا.
بے شک اس نے دوسری شادی کی ہے، لیکن وہ پرواہ کرتا ہے اپنے بچوں کی، اپنی پہلی وائف کی. وہ کبھی نہیں کہتا کہ میری وائف کی ایج زیادہ ہے، وہ کبھی نہیں کہتا کہ وہ بدصورت ہے، حالانکہ وہ خوبصورت بھی ہے اور ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک ہے، ایج بھی کم ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ نئے کے چکروں میں پڑھ کر پرانی والی کو بھول نہیں گیا. یہ فرق ہے تم میں اور اس میں. باقی دنیا کو تو چھوڑ دو، تمہارے تو گھر پہ مثالیں بکھری پڑی ہیں. اچھا جی، پھر کہتا ہے جس کی ایک سٹیپ پر آپ برا بولنا شروع کر دیتے ہیں. بچہ رو پڑا ہے جی، بچہ بری طرح سے رو پڑا ہے، ٹوٹ چکا ہے بچہ بری طرح سے. پھر کہتا ہے کچھ لوگ مجھ پر تنقید کرتے تھے. ہاں یہ بات تو میں بھول ہی گیا. کہتا ہے کچھ لوگ مجھ پر تنقید کرتے تھے، وہ لوگ ذلیل ہو رہے ہیں، مجھے اس چیز کی خوشی ہے. سانپ رسی جلے گی بل نہیں گیا. ٹھیک ہے، مطلب خود کے ساتھ اس بندے کے ساتھ کتے والی ہو رہی ہے، اتنی کتے والی ہو رہی ہے کہ کامنٹ سیکشن آن کرنے کی ہمت نہیں ہے. اتنا جو ہے وہ زچ ہو گیا ہے کہ پبلک کو گالیاں دینے پر اتر آیا ہے. اتنا زچ ہو گیا ہے کہ پبلک کی نارمل بات اس کو جو ہے وہ بوم کی طرح جا کے لگتی ہے، کانٹے کی طرح جا کے چبھتی ہے. اتنا زچ ہو گیا ہے، لیکن رسی جل گئی بل نہیں گیا. ابھی بھی دوسروں کی تکالیف کو دیکھ کر خوشیاں منا رہا ہے. بھائی تمہارے خود کے ساتھ جو ہو رہا ہے پہلے اس کے بارے میں تو بات کرو نا. خود تم سے جو لوگ سوال کرتے ہیں یا جو مطالبات کرتے ہیں پہلے اس پر تو بات کرو نا. پہلے تمہیں ایکچولی یہ نجمہ کے بارے میں بات کر رہا ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ نجمہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ابا نے جو کیا، بھائی جو معاملات کر رہے ہیں شاید اس پر جو ہے اس کو خوشیاں جو ہے وہ ہو رہی ہیں بھائی صاحب کو کہ نجمہ کے ساتھ برا ہو رہا ہے. نجمہ میرے اوپر کرٹیسائز کرتی تھی، خود اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے. جو بھی ہو رہا ہے، تم میں اور نجمہ میں ایک فرق ہے. مطلب نجمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، مخلوق اس کے ساتھ ہے، اللہ کی مخلوق. مطلب میں اس کا کامنٹ سیکشن دیکھتا ہوں تو لوگ بڑا اس کو تسلیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. بے شک یار اس کے ایک وقت تک اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں تھی. ابھی بھی جو سوالات اس کی پرسنالٹی پر ہیں ستارہ کے حوالے سے، اس نے کلیئر نہیں کیا کبھی بھی آ کر خود کو ان ساری چیزوں کو. لیکن آج بھی ستارہ اس کے گھر جاتی ہے، آج بھی اس کی ماں اس کے گھر جاتی ہے. آج بھی پبلک جو ہے وہ جب وہ ویڈیو بناتی ہے تو جا کر اس کو تسلیاں دیتی ہے. آج جب وہ بات کرتی ہے تو پبلک اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے. پبلک اس کے باپ کو جا کر سپورٹ نہیں کرتی، پبلک اس کے بھائیوں کو جا کر سپورٹ نہیں کرتی، اس کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. بے شک بہت ساری باتوں پر پبلک کو اختلاف ہوتا ہے، مجھے بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، اس کی بہت ساری باتوں پر مجھے بہت زیادہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن ایز کمپیئر ٹو یو وہ تم سے 1000 گنا بہتر ہے. تو تمہیں کس بات کی خوشی ہو رہی ہے بھائی؟ ایکچولی تمہاری یہ فرسٹریشن ہے جو اس کے اوپر نکل رہی ہے، کیونکہ تمہارے ساتھ کتے والی ہو رہی ہے نا، تو تمہیں لگتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو تمہارے دل کو ایک تسکین ملتی ہے، خوشی ملتی ہے کہ چلو مطلب میری تو کتے والی ہو ہی رہی ہے، اس کی بھی ہو رہی ہے. جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. تم نے چشمہ لگایا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی برا ہو رہا ہے، اور تم پھر بھی سدھرنے کی کوشش نہیں کرتے، تم پھر بھی خود کو راہ راست پر لانے کی کوشش نہیں کرتے. آگے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے صبر کیا اور صبر کرنے والے انسان کی پھر کامیابی ہوتی ہے. اللہ نے مجھے کام کیا، اب وہ مر رہی ہے. صبر تو کوئی اور بھی کر رہا ہے. کوئی ایسا انسان ہے جو کراچی میں بیٹھا ہے، جس کے بچے اس وقت بیمار ہیں، بچوں کو سانس کی پرابلم ہو رہی ہے، جس کا شوہر کسی دوسرے کے جو ہے وہ چوکھٹ پر جا کر بیٹھا ہوا ہے، جس کا شوہر جو ہے کسی دوسرے کے ساتھ مل کر اس کو ٹیز کروا رہا ہے، اس کو برا بھلا کہلوا رہا ہے، اس کو جو ہے وہ صبح شام ذلیل کروا رہا ہے، جس کا شوہر اس کے ساتھ بے وفائی کر کے بھاگ گیا ہے، جس کا شوہر اس کا حق کسی اور کو دے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر کے بیٹھا ہوا ہے، جس کا شوہر بالکل ہی لاپرواہ ہو گیا ہے، جس کی دنیا اجڑی بیٹھی ہے. صبر تو کوئی اور بھی کر کے بیٹھا ہے. تو کیسا ہوگا اگر اس کو صبر کا پھل ملنے لگ گیا؟ کیسا ہوگا اگر اس کو صبر کا پھل ملے اور اس کو کامیابی ملنے لگ جائے، اور پھر اس کی کامیابی آپ کی ہار ہونے لگ جائے؟ تو کیسا لگے گا؟ صبر تو کوئی اور کر کے بیٹھا ہے، تم نے کوئی صبر نہیں کیا. اسے صبر کرنا کہتے ہیں جو تم نے کیا ہے. مطلب تم نے تو لیمٹس کراس کی ہوئی ہیں بھائی. تم تو جب بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہو تو لیمٹس کراس کرتے ہو، تم تو جو ہے وہ بےہودگی کی انتہاؤں پر پہنچ جاتے ہو. اور خاص طور پر تمہارے نزدیک تو ویسے ہی عورت کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. عورت کوئی بھی ہو، تمہاری بہن ہو، تمہاری مامی ہو، تمہاری ماں ہو، تمہاری بیوی ہو،
یا سون کوئی بھی ہو، یا تمہاری کوئی منہ بولی بہن ہو، کوئی بھی ہو، تمہارے نزدیک تو ویسے ہی عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، یا ایون کہ جنرل پبلک میں سے ہی کوئی عورت ہو، تمہارے نزدیک بالکل کوئی عزت نہیں ہے، تم تو ویسے ہی جو ہے وہ لا پا کر کے رکھ دیتے ہو، تم تو ویسے لمٹس کراس کر جاتے ہو، تو کون سا صبر؟ اس طرح سے صبر ہوتا ہے جسے تم صبر کہتے ہو؟ جتنی تم نے گندی زبان استعمال کی ہوئی ہے، اسے صبر کرنا نہیں کہتے. صبر کرنا خاموشی اختیار کرنے کو کہتے. تم نے کب خاموشی اختیار کی؟ تم نے کبھی کی ہی نہیں. تو کون سا صبر بھائی؟ یہ صبر کوئی نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ یہ صرف انفیکٹ اس میں پھل بھی تمہیں نہیں مل رہا، نہ تم کامیاب ہوئے ہو. انفیکٹ تم اپنی ضلالت کو تم اپنی کامیابی سمجھ رہے ہو، یہی تمہاری سزا ہے. اسی جو ہے وہ خوش فہمی میں تم جیتے رہو. کہتا ہے نہ تو میں نے فاطمہ اور اس کی بہن کو چپ کروایا اور نہ کرواؤں گا، باقی غلط بات کریں گے تو اس کا جواب دوں گا. غلط بات تو تمہاری سالی بھی کرتی ہے، سمیرہ بھی تمہاری سالی ہے نا، اور ادھر جو ہے وہ سائمہ بھی تمہاری سالی ہے. غلط بات تو اس طرف سے بھی ہوتی ہے، تمہاری بیوی نے بھی کل کی، اس کو چپ کیوں نہیں کروایا؟ اس کے اگینسٹ اس طرح کا تھمبنیل کیوں نہیں لگا کہ تم سے یہ امید نہیں تھی؟ پتہ ہے نا اگلیوں نے منڈی کے ازمان سے لتر مارتے ہوئے بگانا ہے، اور کراچی سے پہلے تمہاری بریک نہیں لگنی، اور جب تک تم نے کراچی نہیں پہنچنا ان کی جوتیاں ٹوٹ جائیں گی، لیکن وہ جوتیاں تمہیں پڑنا بند نہیں ہونی. تمہیں اپنی اوقات کا اچھی طرح سے پتہ ہے، کیونکہ اس وقت تم نہ تو گھر کے ہو نہ تم گھاٹ کے ہو. اب تم خود سمجھ لو کہ تم کہاں کے ہو. اب تک اتنا ہی ناظرین، اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھیے، اور ساتھ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی لازمی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.